اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجید. قرآن مجید میں جو اللہ تعالیٰ نے کامل شریعت کے طور پر ساری دنیا کے نام ایک پیغام کی صورت میں بھجوایا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ متعدد آیات میں خلق اللہ کی ہمدردی، جس سے مراد ہے کہ بنی نوع انسان کے ساتھ ہمدردی سے پیش آنا، ہمدردی کا سلوک کرنا، اور جس حد تک ہو سکتا ہے کسی کے لیے ممکن ہو بنی نوع انسان کی خدمت کرنا، ان امور کے بارے میں قرآن مجید میں بڑی کثرت سے آیات ملتی ہیں. اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں بھی اسی نیک بات کی مختلف پیرائے میں کھل کھل کر آپ نے تشریح فرمائی ہے. اس سلسلے میں چند ایک احادیث آج کے درس میں بیان کی جاتی ہیں. ایک حدیث کے الفاظ اس طرح پر ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الخلق عیال اللہ فحب الخلق الی اللہ من احسن الی عیالہ. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات میں سے ہے. آپ نے بیان فرمایا اس طرح، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریق یہ تھا کہ آپ صحابہ کی رہنمائی کے لیے اور ان کو نیک اور اچھی باتوں کی طرف متوجہ کرنے کے لیے جب بھی مجلس ہوتی، جب بھی کوئی سوال کرتا، جب بھی کوئی نیا شخص آتا، تو آپ مختلف انداز میں صحابہ کو نصیحت فرماتے تھے. گویا صحابہ کی اس نصیحت کا درس ساری زندگی اور ساری عمر جاری رہا. اس میں سے یہ ایک حدیث ہے جو میں نے ابھی پڑھی ہے. اس کا ترجمہ اس طرح پر ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحابہ کو مخاطب کرتے ہوئے، اور پھر اس کے بعد تا قیامت آنے والے مسلمانوں کو بھی اس میں خطاب کیا گیا ہے. فرمایا کہ تمام مخلوق اللہ تعالیٰ کا عیال ہے، یعنی گویا وہ اللہ تعالیٰ کا فیملی ہے، اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، اس لیے وہ ایک قسم کا خاندان کا حصہ بن جاتے ہیں. تو فرمایا تمام مخلوق اللہ تعالیٰ کا عیال ہے، پس انسانوں میں سے اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسندیدہ وہ انسان ہے جو اس کے عیال کے ساتھ نیک سلوک کرے. تو یہ دیکھیں کتنی جامع نصیحت اس حدیث میں کی گئی ہے کہ ساری مخلوق اللہ تعالیٰ کی پیدا کرتا ہے. یہ دیکھیں اسلام نے جو عالمگیر تصور پیش کیا ہے بنی نوع انسان کے ساتھ ہمدردی کا، اس کی یہ مثال ہے. یہ نہیں کہا کہ تم مسلمانوں کی مدد کرو، یہ نہیں کہا اپنے رشتہ داروں کی مدد کرو، وہ ایک الگ مضمون ہے جس پر الگ موقعوں پر تفصیل دی گئی ہے. لیکن عمومی طور پر جو تعلیم ہے وہ یہ ہے کہ الخلق عیال اللہ، کہ ساری کی ساری مخلوق، سب لوگ جو اس دنیا میں بستے ہیں وہ گویا اللہ تعالیٰ کے خاندان کا ایک حصہ ہے. اور پھر فرمایا فحب الخلق الی اللہ من احسن الی عیالہ، پس انسانوں میں سے اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسندیدہ وہ انسان ہے جو اس کے عیال کے ساتھ نیک سلوک کرے. تو اس میں سب بنی نوع انسان کی بلا امتیاز مذہب و ملت ان کی رہنمائی بھی کرنا، نیک باتوں کی طرف ان کی مدد بھی کرنا، اور جس حد ہو سکے ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا. دیکھیں اس کی بڑی شاندار مثال ایک تو ہے کہ جماعت احمدیہ میں ہمیشہ اس بات کی تلقین ہوتی ہے کہ غرباء کا خیال رکھیں، جو بھی ہو. یعنی یہ ضروری نہیں کہ وہ مسلمان ہو یا عزیز ہو یا رشتہ دار ہو، کوئی بھی سوالی اگر در پر آتا ہے یا ہاتھ پھیلاتا ہے کسی جگہ پر، کسی انداز میں اپنی احتیاج کا ذکر کرتا ہے، تو اس کی مدد کرو. کبھی اس سے یہ نہ کرو کہ تم کون ہو. مثلاً ایک آدمی دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، آدمی باہر جا کر کھولتا ہے کہ تم کون ہو، تو اور وہ کہے کہ میں بھوکا ہوں، مجھے روٹی دے دو،
تو اس سے ہرگز یہ سوال نہ کیا جائے کہ تم مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، شما احمدی ہو یا غیر احمدی ہو، کوئی ایسا سوال نہیں، کیونکہ بھوک ایک ایسی بات ہے جو ہر انسان کو لاحق ہو سکتی ہے، اور ہر شخص جب بھوکا ہو تو وہ مدد کا محتاج ہوتا ہے۔ تو اس وقت تعلیم یہی ہے کہ بغیر اس بات کی بحث میں داخل ہوئے کہ وہ شخص کون ہے، اس کی ضرورت کو دیکھ کر اپنی استطاعت کے مطابق ان کی عمل کرو۔ جماعت احمدیہ میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہیومینٹی فرسٹ کا ادارہ خلافت کی زیر نگرانی بہت عمدگی سے کام کر رہا ہے۔ ساری دنیا کے وہ علاقے، دور دراز علاقے جہاں پینے کا پانی نہیں ملتا، رہنے کو مکان نہیں ملتا، کھانا نہیں ملتا، اور دیگر سہولیات کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ سب کو مل جائیں، تو یہ بنیادی ضروریات بھی جب نہیں ملتی، اور اس میں کھانا اور پینا اور لباس اور تعلیم یہ بنیادی باتیں ہیں، تو ان سب باتوں میں ہیومینٹی فرسٹ ساری دنیا کے اندر برسر عمل ہے اور کام کرتی ہے دن رات۔ ہمیں سنتے بھی ہیں، پڑھتے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں کہ یہ ایک نمایاں امتیاز ہے، اور ساری دنیا میں اس کی تعریف کی جاتی ہے، کیونکہ بے لوث خدمت کرنا یہ جماعت احمدیہ کا طرح امتیاز ہے، اور یہ اس حدیث کی پر عمل کرنے کا ایک پہلو ہے جو ہمارے سامنے ہے۔ تو وہ لوگ جو خود ہیومینٹی فرسٹ کتابیں ان ملکوں میں نہیں جا سکتے، خود ہاتھ سے کام نہیں کر سکتے، لمبا سفر ان کے لیے ممکن نہیں، ان کے لیے آسان طریقہ ہے کہ اس خیراتی تحریک کے لیے انسان جس حد تک ہو سکے مالی قربانی کرے، تو اس کا مال قربان کرنا گویا اس نیک کام میں شمولیت ہے، اور اس نیک کام میں شمولیت کے ساتھ وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کا موجب بنتا ہے۔ بڑا وسیع مضمون ہے، اس کو جتنا بھی پھیلاتے چلے جائیں، لیکن یہ یاد رکھیں کہ ساری مخلوق کی بلا امتیاز مذہب و ملت ہمدردی کرنا، مدد کرنا، خیر خواہی کا سلوک کرنا، یہ اسلام کی بنیادی تعلیم ہے اور ہم سب کا فرض ہے۔ آج کے درس کی دوسری حدیث لیتے ہیں۔ اس میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ یقول یوم القیامت این المتحابون بجلالی الیوم اظلہم فی ظلی یوم لا ظل الا ظلی۔ یہ حدیث مسلم شریف سے لی گئی ہے، اور بڑی ہی ایسی حدیث ہے جو انسانوں کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت کو اجاگر کرتی ہے، اور انسان کو وہ طریق بتاتی ہے کہ کس طرح وہ جنت کے دن اللہ تعالیٰ کی محبت کے سزاوار بن سکتے ہیں۔ ترجمہ اس حدیث کا یہ ہے کہ ان اللہ یقولو، کہ اللہ یوم القیامت ہے، کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن یہ کہے گا، اعلان کرے گا کہ این المتحابون بجلالی، کہ کہاں ہیں وہ لوگ جو میرے جلال کے باعث باہمی الفت رکھتے تھے، یعنی جب تک زندہ زمین میں دنیا میں تھے، کون سے لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے جلال کی خاطر، اللہ تعالیٰ کی عظمت کو مد نظر رکھتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے طالب بنتے ہوئے، جو لوگ آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، حسن سلوک کرتے تھے۔ عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ لوگ اپنے رشتہ داروں کا تو خیال کر لیتے ہیں، بعض بے نصیب ایسے بھی ہیں کہ رشتہ داروں کا بھی خیال نہیں کرتے، لیکن عموماً رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کیا جاتا ہے، لیکن اس سے بالا ہو کر ہر ضرورت مند کے ساتھ حسن سلوک کرنا اور اس کے ساتھ محبت کا طریقہ اختیار کرنا، یہ ہے وہ بات جس کا ذکر اس حدیث میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے روز یہ کہے گا کہ کہاں ہیں وہ لوگ جو میرے جلال کے باعث، میری عظمت کی خاطر، میری محبت کی خاطر باہمی الفت رکھتے تھے۔ اور نہ صرف اللہ تعالیٰ یہ پوچھے گا، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اظلھم فی ظلی یوم لا ظل الا ظلی، کہ کہاں ہیں وہ لوگ، وہ سامنے آئیں، اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ وہ لوگ جو میرے جلال کے باعث باہمی الفت رکھتے تھے، آج میں ان کو اپنے سائے تلے جگہ دوں گا، جبکہ میرے سائے کے سوا کوئی اور سایہ نصیب نہ ہوگا۔ کتنا زبردست پیغام ہے جو اس حدیث میں دیا گیا ہے کہ لوگوں کے ساتھ ہمیشہ ہمدردی کا سلوک کرنا چاہیے، اور ان کی مدد کے لیے جو ہو سکتا ہے وہ انسان کرے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ قیامت کے روز جب ایک عجیب عالم ہوگا جس کا ایک پہلو یہ ہے کہ کوئی سائے کی جگہ نہیں ہوگی، کوئی پناہ گاہ نہیں ہوگی،
انسان دھوپ میں جلتے سڑ رہے ہوں گے، تکلیف میں مبتلا ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کا پیغام ان کے لیے یہ ہے کہ میں کہوں گا کہ کہاں ہیں وہ لوگ جو دنیا میں لوگوں کی مدد کیا کرتے تھے میری محبت کی خاطر۔ آج وہ لوگ آ جائیں اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں ان کو اپنے سائے میں جگہ دوں گا۔ اور اللہ تعالیٰ کا سایہ رحمت سب سے بڑی چیز نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ کسی کو انسان کو عطا کرے گا۔ اور فرمایا کہ یوم لا ذل الا ذلی، کہ قیامت کا دن وہ ہوگا کہ جب کہیں کوئی سایہ نصیب نہیں ہوگا سوائے میرے سائے کے۔ تو جو ایسی ہمدردی کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اس جگہ جگہ دے گا۔ اگلی حدیث دیکھتے ہیں، اس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قدر لمبی حدیث ہے، میں اس وقت اس کا ترجمہ پڑھ دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ قیامت کے قریب یہ باتیں دنیا میں پائی جائیں گی۔ جب قیامت کے دن قریب آئیں گے تو یہ باتیں دنیا میں ہوں گی۔ نمبر 1 یہ کہ خاص لوگوں کو سلام کہنا، لوگ ہر ایک کو سلام نہیں کہیں گے، سلام کم ہو جائے گا، صرف خاص لوگوں کو، بڑے اقتدار والے لوگوں کو یا دولت مندوں کو سلام کہیں گے، غریبوں کو سلام نہیں کہیں گے۔ تجارت کا پھیلنا، اور تجارت بڑی کثرت سے ہوگی، یہاں تک کہ بیوی تجارتی امور میں خاوند کی مدد کرے گی۔ عورتوں کے لیے کام کرنا اور کچھ کمانا ان کا بنیادی فرض نہیں، بعض حالات میں ضرورت پڑتی ہے تو ان کو کام کرنا پڑتا ہے، لیکن ذریعہ معاش پیدا کرنا یہ خاوند کی ذمہ داری ہے۔ تو لیکن آخرت میں یہ ہوگا کہ کسی اور مقصد کی خاطر عورتیں بھی تجارت میں ملوث ہونا شروع ہو جائیں گی۔ پھر رشتہ داروں کے حقوق سے غفلت ہوگی۔ رشتہ داروں کے حقوق کا ذکر ہم پڑھ رہے ہیں، تو ان کے حقوق سے غفلت اختیار کرنا یہ بھی قیامت کے قرب کی ایک نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ پھر فرمایا کہ قلم یعنی تحریر کی بکثرت اشاعت، یہ ہمارے زمانے میں وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ اس کی مثال ہے کہ تحریر اور اخبارات، رسائل اور اشاعت کے ذریعے دنیا میں خبریں پھیلنا، علم پھیلانا، یہ چیز بڑی کثرت سے ہو جائے گی، اور آج اس کا نظارہ ہمارے سامنے ہے۔ پھر ایک اور برائی جو بڑی کثرت سے ہوگی، جو قرب قیامت کی نشانی ہے، وہ جھوٹی گواہی کا دینا ہے۔ آج کل دیکھ لیں ملکوں میں، عدالتوں میں کس طرح بغیر کسی خوف و خطر کے لوگ جھوٹی گواہیاں دیتے ہیں، صرف اپنے دنیاوی فائدے کی خاطر۔ یہ بھی قرب قیامت کی نشانی ہے۔ اور پھر ایک آخری بات آپ نے یہ بیان فرمائی کہ سچی گواہی کا چھپانا۔ سچی گواہی دینے کے لیے لوگ تیار نہیں ہوتے، اپنا مفاد دیکھتے ہیں، اپنے دوستوں کا، عزیزوں کا مفاد دیکھتے ہیں، اور جھوٹ بھی بولنا پڑے تو بے دھڑک بولتے ہیں۔ تو ان ساری برائیوں سے جن کا اس حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا، 6 خاص طور پر بیان کی گئی ہیں، یہ قرب قیامت کی نشانیاں ہیں۔ ان سب سے بچنے کی انسان کو کوشش کرنی چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ کے انعامات اس کے شامل حال ہوں، اور اس کو آخر میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کا سایہ نصیب ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔